نہیں آنے والا اگر نبی کی شان میں ادنا گستاخی ہو گئی ہے تو. اور میں تو گستاخی کی بات نہیں یہ بات کر رہا ہوں کہ صحابہ گستاخ نہیں تھے الحمدللہ، ان سے زیادہ باادب کوئی نہیں تھا. ان کے جیسا ایمان لانے کو قرآن نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسا ایمان لے آئے تو ہدایت پا جاؤ گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے وہ لوگ، جیسے الناس، جیسے لوگ ایمان لائے. الناس، الناس میں الف لام کمال کا ہے، جیسے کامل ترین لوگ، یعنی جیسے صحابہ ایمان لائے، جیسے صحابہ ایمان لائے ایسا ایمان لاؤ. صحابہ کا ایمان وہ ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے. صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مجدہ سنایا ہے. صحابہ وہ ہیں جن سے حسنہ جنت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. انہیں اس بات کا خوف تھا کہ اگر ہلکی سی آواز بلند ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی بھی کسی بھی وقت خدا کی قسم دل میں بھی کچھ چھوٹا سے چھوٹا خیال لانے کی کوشش نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے حج، اپنے زکات، اپنے صدقات، اپنے خیرات اور اپنی نمازوں پہ بھروسہ کر کے کہیں کچھ دل میں لے آؤ. اپنے دلوں کو اور اپنے بچوں کے دلوں کو ہمیشہ پاک و صاف رکھنا. ایک ہی نصیحت کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنی ہے، حکم بجا لانا ہے، اور ہمیشہ ادب و احترام، ہمیشہ ادب و احترام. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، پارہ نمبر 15 رکو نمبر 2، پارے کا بھی رکو نمبر 2، سورت کا بھی رکو نمبر 2. سورہ بنی اسرائیل اسی کا دوسرا نام ہے سورہ اسراء. اس کی آیت نمبر 19 میں نے تلاوت کی. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو آخرت کا ارادہ کرے، یعنی مرید آخرت، اور کوشش بھی کرے، جیسا کوشش کرنے کا حق ہے ویسی ہی کوشش کرے، اور ہو ایمان والا، تو اسی کی کوشش ٹھکانے لگے گی، پار لگے گی. یعنی مرید آخرت کی کوشش پار لگے گی. اور آیت نمبر 18 اس سے اوپر جو ایک آیت ہے، آیت نمبر 18، اس میں مرید دنیا کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو مرید دنیا ہے، جو دنیا چاہتا ہے، عاجلہ چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، جو مرید دنیا ہے، میں مرید دنیا مرید آخرت کہوں گا. مرید دنیا یعنی دنیا کا طلبگار، دنیا پرست، دنیا کا خواہش مند، دنیا کی آرزو رکھنے والا، دنیا کی خواہش رکھنے والا. مرید آخرت یعنی آخرت کا طلبگار، آخرت کا خواہش مند، آخرت کی طلب رکھنے والا. مرید دنیا کے بارے میں فرماتا ہے جو دنیا چاہتا ہے، یعنی مرید دنیا. تو ہم مرید دنیا کو دنیا میں سے جو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بہت جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی دنیا کو اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں، جس میں وہ مذمت کیا ہوا، دھکے کھاتا ہوا، ذلیل و رسوا ہوتا ہوا لتھڑتا رہتا ہے. اور مرید آخرت کے بارے میں فرماتا ہے کہ مرید آخرت جو کوشش کرتا ہے ایمان والا بھی ہوتا ہے. مرید آخرت یعنی نیک نیت ہوتا ہے، اچھی نیت ہوتی ہے، آخرت کی نیت ہوتی ہے، اس کی کوشش پار لگتی ہے. اور یہ شکایت نہ کرنا کہ جب ہم مرید آخرت ہیں تو پھر مرید دنیا کو کیوں مل رہا ہے، پھر نعمتوں کی فراوانی سب جگہ کیسی؟ نہیں، اس نے صاف فرما دیا كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. آیت نمبر 20 میں صاف فرما دیا کہ ہم مرید دنیا کو بھی مدد کرتے ہیں، مرید آخرت کی بھی مدد کرتے ہیں. اور یہ مدد تمہارے رب کی عطا ہے، اور تمہارے رب کی عطا پر کسی کا کوئی روک، کوئی ٹوک، کوئی زور نہیں ہے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. اور آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا. تم دیکھو ہم نے بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دی ہے، اور آخرت ہی درجات اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر
اور فرماتا ہے پھر آیت نمبر 22 میں لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک، کوئی معبود نہ ٹھہراؤ۔ اگر ایسا کیا، کوئی معبود ٹھہرایا، کوئی شریک ٹھہرایا، شرک کیا، فتقعد مذموما مخذولا، تو مذمت کیے ہوئے، رسوا کیے ہوئے ایسے ہی ٹکے رہو گے، کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ یار و مددگار صرف انہی کو ملیں گے جو اللہ کو ایک مانیں گے، شرک سے بچیں گے۔ تو آیت نمبر 18 سے لے کر کے آیت نمبر 22 تک سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، 5 آیتوں میں لگاتار اللہ رب العزت نے 2 مریدوں کی بات فرمائی، ایک مرید دنیا، دوسرا مرید آخرت۔ ہم کون ہیں؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہم مرید آخرت ہیں اور ہماری منزل جنت ہے۔ ہم مرید آخرت ہیں اور ہماری منزل جنت ہے، لیکن مرید آخرت میں بھی سب برابر نہیں ہے۔ کوئی اپنی منزل جنت کو مانتا ہے تو کوئی صاحب جنت کو مانتا ہے۔ سب کی منزلیں الگ الگ ہیں، جس کا جتنا ظرف ہوگا اتنا ہی اس کا نصیبہ ہوگا۔ کسی کو جنت کی طلب ہے تو کسی کو جنت میں صرف دیدار مصطفیٰ کی طلب ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی جنت چاہتا ہے، کوئی آخرت چاہتا ہے، اور کوئی جنت نہیں چاہتا۔ کوئی جنت، وہ تو صرف رب کی رضا چاہتا ہے، وہ تو صرف رب کی رضا چاہتا ہے۔ تو ہم مرید آخرت ہیں اور ہماری منزل، کیونکہ ہم اسی درجے میں ہیں کہ ہماری منزل جنت ہے۔ ابھی ہم نے منازل طے کہاں کی ہیں جو ہم کوئی اور بات کہیں۔ ہم مرید آخرت ہیں اور ہماری منزل جنت ہے، اور جو مرید دنیا ہے ان کی منزل جہنم ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ عبد اذهب آخرتہ بدنیاہ۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بدترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو اپنی اور دوسروں کی دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ بدترین انسان وہ ہے جو اپنی یا دوسروں کی دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دے، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ خدا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرنا، نہ اپنے خاطر نہ کسی اور کے خاطر۔ جب آخرت کی بات آ جائے تو آخرت کو داؤں پہ نہ لگانا۔ معاملات اسی حد تک رکھنا جب تک کہ آخرت داؤں پر نہ لگے۔ اگر آخرت داؤں پر لگنے کی باری آ جائے تو پھر آخرت کو بچا لینا، پھر دنیا مت دیکھنا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال غنیمت رکھا ہوا ہے، ان کے بچے نے، چھوٹا سا بچہ، مال غنیمت میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی بغیر اجازت۔ وہ اتنے لہیم شہیم انسان، حلق میں ہاتھ ڈال کر کے اس کھجور کو نکالنا شروع کر دیا، جو کھجور حلق میں ڈالی تھی۔ بچے کی آنکھیں ابل آئیں، ماں نے کہا کہ کچھ تو رحم کیجئے، بچے کی آنکھیں ابل پڑی ہیں، اس کی جان نکل جائے گی۔ فرمایا جہنم میں تو نہیں جلے گا، فرمایا جہنم میں تو نہیں جلے گا، جہنم میں نہیں جلنے دوں گا، آخرت کو برباد نہیں کروں گا دنیا کے خاطر۔ صاف فرما دیا، آخرت کو برباد نہیں کروں گا۔ تو ہم مرید آخرت ہیں، ہماری منزل جنت ہے۔ کیسے پہچانو گے کون مرید آخرت ہے اور کون مرید دنیا؟ کیسے پہچانو گے؟ ہاں پہچان لو گے، کچھ علامتیں بتا دی جاتی ہیں، کچھ پہچانیں بتائی جا رہی ہیں، غور سے سننا، دامن میں باندھ لینا بہت مضبوطی کے ساتھ، تاکہ ہمیشہ پتہ رہے کہ کون مرید آخرت ہے اور کون مرید دنیا۔ مرید دنیا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ بے ایمانی، بددیانتی اور جھوٹ کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے۔ بہت غور سے سننا میری بات۔
مرید دنیا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے بے ایمانی، بددیانتی اور جھوٹ کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. مرید آخرت جو بھی حاصل کرتا ہے وہ ایمانداری، دیانتداری اور سچائی کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. مرید دنیا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. مرید آخرت جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے عدل و انصاف کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. مرید دنیا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ حق تلفی کرتے ہوئے حاصل کرتا ہے. مرید آخرت جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ حق بانٹتے ہوئے حاصل کرتا ہے، کاٹتے ہوئے حاصل نہیں کرتا. مرید دنیا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ مرید دنیا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ برے اعمال اور برے اخلاق کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. اور مرید آخرت جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ اچھے اعمال اور پاکیزہ اخلاق کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. مرید دنیا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے، جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے، مرید دنیا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے اسے وہ صرف اپنی ذات پر یا کسی اور پر اگر خرچ کرتا بھی ہے تو صرف ریا کے طور پر، دکھاوے کے طور پر. لیکن مرید آخرت جو کچھ حاصل کرتا ہے اسے صرف اور صرف اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے اس کی راہ میں ہی خرچ کرتا ہے، چاہے وہ اپنی جان پر کرے چاہے وہ دوسروں پر کرے. اس لیے تو کہا گیا ہے کہ بیوی کے منہ میں جو وہ لقمہ نوالا دیتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. وہ بھی اس کے لیے، جو وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، کفارہ ہوتا ہے. وہ بھی اس کے لیے جنت کا سامان ہوتا ہے. جو اپنی ایک یا دو بہن یا بیٹی اس کی اچھی پرورش کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے جنت کا سامان ہوتی ہے. مرید دنیا، بہت غور سے سننا، مرید دنیا ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے اور بھلائی سے روکتا ہے، اور مرید آخرت ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. یہ بہت واضح فرق ہے. ماشاءاللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید فیضان میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ عثمان ہارونی صاحب یہاں تشریف لیا ہے اور یہ دل سے پڑھتے ہیں اور ہم دل سے بھی سنتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، یہ پڑھتے دل سے ہیں تو سنتے بھی دل سے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں. تو میں بس اپنی گفتگو کو جو ہے وہ مختصر کروں گا. میری بات غور سے سمجھ میں آ گئی؟ مرید دنیا برائی کا حکم دیتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے. مرید آخرت بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. مرید دنیا مٹھی کو بند رکھتا ہے، مرید آخرت مٹھی کو کھلا رکھتا ہے. اور دوسری بات، ایک اور پہچان بتاتا ہوں، میری بات غور سے سنو. مرید آخرت اپنے بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہوتا ہے. مرید آخرت اپنے بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہوتا ہے. مرید دنیا اپنے بھائی کے لیے پتھر کے مانند ہوتا ہے. مرید دنیا اپنے بھائی کے لیے پتھر کے مانند ہوتا ہے اور مرید آخرت اپنے بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہوتا ہے. پتھر میں کسی کو کبھی کچھ صاف دکھائی نہیں دیتا، آئینے میں سب کچھ صاف دکھائی دیتا ہے. آئینے میں سب کچھ صاف دکھائی دیتا ہے. مرید دنیا پتھر ہوتا ہے اپنے بھائی کے لیے، اس لیے مرید دنیا سے مرید دنیا کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا. لیکن مرید آخرت اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. مومن مومن کا آئینہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ، اور میں نے کہا کہ مرید آخرت اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے اور مرید دنیا پتھر ہوتا ہے. پتھر میں آپ دیکھو گے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن شیشے میں دیکھو گے، آئینے میں دیکھو گے تو سب کچھ دکھائی دے گا.
اللہ کے رسول نے تو صرف اتنا فرمایا کہ آئینہ ہوتا ہے. خاصیت کیا ہے اس کی؟ مرید آخرت اور آئینے کی خاصیت سنو. چونکہ مرید آخرت آئینے کے مثل ہوتا ہے، خاصیت آئینے کی سنو، لیکن ہے وہ مرید آخرت کی خاصیت، ہے وہ مرید آخرت کی خصوصیات. آئینے کی خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. آپ کتنے طاقتور ہوں، کتنے پہلوان ہوں، کتنے بڑے ہی آپ کچھ کیوں نہ ہوں، اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے. وہ ڈرتا، نمبر ایک وہ جھوٹ نہیں بولتا، نمبر دو وہ ڈرتا نہیں ہے. اور کیسے پتا چلے گا آپ کو؟ آپ آئینے کے سامنے جا کر کے کھڑے ہوئیے، اگر آپ کے ماتھے پر یا آپ کے چہرے پر یا آپ کے بدن پر کسی جگہ بھی کچھ داغ ہوگا تو آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا، صاف بتا دے گا آپ کے منہ پر کہ آپ کے اندر داغ ہے، آپ داغدار ہیں. آپ دوسری بات، ریوالور پسٹل لگا کر کے جائیے تب بھی وہ آپ سے یہی کہے گا کہ آپ داغدار ہیں. تیسری خاصیت اس کی یہ بتانے پر آپ اس پر کتنا بھی ظلم کر لیں، اسے چور چور کر دیں، مگر اس کی ہر ہر کتر بولے گی کہ آپ داغدار ہیں. اپنے قول سے پیچھے نہیں ہٹتا وہ اپنی بات سے پیچھے. آپ اس کے 100 ٹکڑے کر دیجئے، اس کا ہر ٹکڑا جب دیکھیں گے اٹھا کر کے تو وہ کہے گا کہ آپ داغدار ہیں. اس کی خاصیت ہے. اور ایک اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کا داغ، آپ کا عیب صرف آپ کو بتائے گا. آپ کے سامنے، آئینے کے سامنے سے ہٹنے کے بعد کوئی دوسرا آئے گا تو اس کو نہیں بتائے گا کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے. آپ کا عیب صرف آپ کو بتائے گا. اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور آئینے نے بتایا تھا کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ وہاں سے ہٹ کے چلے جائیں، میں فوراً کھڑا ہو جاؤں آپ کے بعد، تو مجھے نہیں بتائے گا کہ جو آپ سے پہلے صاحب کھڑے تھے ان کے اندر یہ عیب ہے. ہرگز نہیں بتائے گا. اور اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ دن میں 100 بار جاؤ گے تو منافقت نہیں کرے گا، کہے گا یہی کہ آپ کے اندر عیب ہے. اور اس کی اس سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اندر سے وہ عیب دور کر لیں اور پھر اس کے سامنے جا کر کے کھڑے ہوں تو ایک بار نہیں 1000 بار کھڑے ہوں، کبھی آپ کو یاد نہیں دلائے گا کہ آپ کے اندر یہ عیب تھا. کبھی نہیں یاد دلائے گا آپ کو. آئینے کی خصوصیت ہے وہ آپ کو کبھی یاد نہیں دلائے گا کہ آپ کے اندر یہ عیب تھا. مرید آخرت مثل آئینہ ہے. مرید آخرت اپنے بھائی کے لیے آئینے کے مثل ہے. اب اس آئینے کو چاہو تو توڑ دو اور چاہو تو اس آئینے کے شکر گزار ہو جاؤ جو آپ کو آئینہ دکھا کر کے آپ کو بتا رہا ہے کہ وقت قریب ہے اور آپ مرید آخرت بن جاؤ، آپ سدھر جاؤ، آپ کے اندر جو کمیاں ہیں دور کر لو. ہم مرید آخرت ہیں. میں نے جو کہا تھا نا کہ ہم مرید آخرت ہیں، ہم مرید آخرت ہیں. ہم ہر ایک کے لیے آئینہ ہیں. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. اور آپ اپنے گھر کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہو اور اگر کوئی داغ پاتے ہو تو دوبارہ صابن سے جا کر کے دھو کر کے آتے ہو، کوشش کر کے آئینے کو توڑتے نہیں ہو. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کا کوئی مومن بھائی آپ کا عیب آپ کو بتائے تو آپ اس کا منہ توڑ دیتے ہو؟ آئینہ تو نہیں توڑتے آپ اس کی عزت پر حملہ کر دیتے ہو. آپ آئینے پر تو حملہ کبھی نہیں کرتے. 100 بار آئینے کے سامنے جاتے ہو تو پتھر نہیں مارتے آئینے کو آپ، بلکہ 100 بار کوشش اس بات کی کرتے ہو کہ وہ عیب آپ کے اندر سے، وہ داغ آپ کے اندر سے چلا جائے. آخر تک آپ کی کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ عیب آپ کے اندر سے چلا جائے، وہ عیب آپ کے اندر سے چلا جائے، وہ داغ آپ کا دھل جائے، وہ داغ آپ کا صاف ہو جائے، مگر آئینے کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہو. پھر کیا وجہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کو اگر وہ کوئی عیب بتا دیتا ہے تو پھر اس کو جو ہے اس سے لڑنے کے لیے، اس سے مارنے کے لیے، پیٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. لیکن ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بتانے والا خود آئینے کے مثل نہیں ہوتا ہے. بتانے والے کو چاہیے کہ وہ بھی آئینہ بنے، بتانے والے کو چاہیے کہ وہ بھی آئینہ بنے.
وہ بھی جس کا عیب ہے اس کو بتائے، نہ کہ چوراہے پر بیٹھ کر کے اس کا تذکرہ کرے، نہ کہ خاندان میں اس کا ذکر کرے۔ سب سے پہلے اسے چاہیے کہ جس کا معاملہ ہے اسی سے جا کر کے اس سے متعلق بات کہہ دے، اور نڈر ہو کر کے کہہ دے، کوئی خوف اور کوئی ڈر اپنے اندر نہ رکھے۔ اور خدا کی قسم اگر اس کے سب سے بڑے مصداق ہیں تو علماء، کہ وہ پوری امت کا آئینہ ہے۔ پوری امت کا ایک بھی فرد اگر عالم برحق کے سامنے کھڑا ہو جائے تو پوری امت کو اپنا جو ہے وہ داغ نظر آ جائے، اور وہ کوئی خوف نہیں کرتا عالم برحق یہ کہنے سے کہ تمہارے اندر یہ داغ ہے۔ اور اگر کوئی مثل آئینہ نہیں ہے، داغ والا یا داغ بتانے والا اگر مثل آئینہ نہیں ہے تو وہ جان لے کہ وہ مرید آخرت نہیں ہے، وہ مرید آخرت نہیں ہے۔ تو ہر انسان مرید ہے، کوئی مرید دنیا تو کوئی مرید آخرت، ہر انسان مرید ہے، کوئی مرید دنیا تو کوئی مرید آخرت۔ اور مرید آخرت اس وقت تک نہیں بنو گے جب تک کہ اپنے دل کو دل کی بیماریوں سے پاک صاف ستھرا نہ کر لو، خواہ آپ 5 وقتہ نمازیں ہی کیوں نہ پڑھتے ہو، صبح و شام قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ کرتے ہو، آپ صدقات و خیرات ہی کیوں نہ کرتے ہو، آپ زکوٰۃ حج اور عمرہ ہی کیوں نہ ادا کرتے ہو، تب تک آپ مرید آخرت نہیں بن سکتے، تب تک آپ متقی و پرہیزگار نہیں بن سکتے، جب تک کہ آپ اپنے دل کو اپنے دل کی بیماریوں سے پاک صاف ستھرا نہ کر لو۔ اسے تکبر سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، عداوت سے، نفرت سے، غیبت سے، چغلخوری سے اور بدگمانی سے اور دنیا کی محبت سے اور امیروں کے ادب و احترام اور غریبوں کی تذلیل، اس بیماری سے اپنے آپ کو پاک نہ کر لو۔ مالداروں کی، امیروں کی جو ہے وہ عزت کرنا اور غریبوں کی تذلیل کرنا، انہیں حقیر جاننا، انہیں ذلیل جاننا، مالداروں کی آؤ بھگت کرنا اور غریبوں کو منہ اٹھا کر کے نہ دیکھنا، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ جو اس بیماری میں مبتلا ہے وہ جان لے کہ وہ ابھی مرید آخرت نہیں بنا ہے، چاہے وہ زمانے میں مرشد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زمانے کا مرشد ہی کیوں نہ ہو۔ جو اپنے دل کو پاک نہیں کر سکا وہ دوسرے کے لیے مرشد کیا بنے گا؟ جو اپنا دل پاک نہیں کر سکا وہ دوسرے کو کیا سبق سکھائے گا؟ جو اپنے دل کو پاک نہیں کر سکا وہ دوسرے کو کیا سبق سکھائے گا؟ یہ دل صاف رہے گا، پاک رہے گا، تبھی اس میں جانے والی چیز صاف اور پاک رہے گی، وگرنہ اگر گندے برتن میں دودھ ڈالو گے تو فوراً پھٹ جائے گا۔ یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہے، حتیٰ کہ گندا برتن چھوڑو، باسی برتن میں ڈالو گے تب بھی پھٹ جائے گا، اسے دھو کر کے تازہ ہی کرنا پڑتا ہے برتن کو، تب اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ دودھ پھٹنے سے بچ سکے۔ تو اس برتن کو تازہ رکھو، صرف گندگی سے پاک ہی نہ کرو بلکہ ذکر الہی سے اسے تازہ رکھو، ہمیشہ یاد الہی میں رہو، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی عبادت اللہ نے توفیق دی ہے وہ ادا کرتے رہو، اور اپنے برتن کو صاف رکھو۔ اگر آپ اللہ سے صاف دل سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بہت بڑے عالم بن جاؤ، اگر آپ چاہتے ہو بہت بڑے متقی و پرہیزگار بن جاؤ، تو آپ اپنے دل کو صاف کرو۔ خدا کی قسم وہ کتنا ہی بڑا وہ ہوا میں کیوں نہ اڑتا ہو، وہ متقی نہیں ہو سکتا کہ جس کا دل اس کی دل کی بیماریوں سے پاک و صاف نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ ہر مسلمان مرید آخرت ہے۔ بعض مرید آخرت انتہائی کامیابی سے اپنی منزل پر چلتے ہوئے مرشد بن جاتے ہیں، بعض مرید آخرت، کیونکہ ہر مرشد کے لیے مرید آخرت ہونا ضروری ہے، ہر مرید آخرت کے لیے مرشد ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر مرشد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مرید آخرت ہو، کیونکہ جو مرید آخرت نہیں ہوگا وہ مرشد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل واضح اور کلیئر بات ہے۔ جو شریعت کا پابند نہیں ہو سکتا وہ طریقت کی منزل پر چل ہی نہیں سکتا۔
ہرگز نہیں چل سکتا، ہرگز نہیں چل سکتا۔ اپنے دل کو پاک صاف ستھرا کرو۔ میں تو پڑھ رہا تھا ابھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا میں نے، عارفین کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد فرما دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ اور کیوں رد فرما دیتا ہے؟ عارفین صرف ولی نہیں، ولی میں عارفین، عارف باللہ، اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی رد فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ زیادہ امید نہ کر پائے اور وہ زیادہ غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، اور کہیں غرور میں مبتلا ہو کر کے وہ شریعت کا دامن نہ چھوڑ بیٹھے۔ اس کی دعا بھی ہر دعا قبول نہیں ہوتی، عارف کی بھی، ولی کی بھی، ولی کی بھی ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کے بعد کوئی پیر نہیں ہے، نمبر ختم ہے وہاں پر پیر کا، اس سے بڑا پیر کوئی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی پیر، ان سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ وہ پیروں کے پیر ہیں، وہ پیران پیر ہیں، ان کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، قیامت تک آنے والے تمام اولیاء کی گردن پر ان کا قدم ہے۔ انہوں نے صاف فرمایا ہے، ارشاد فرماتے ہیں لا بد لکل مسلم، لا بد لکل مسلم فی سائر احوالہ من الاشیاء الثلاثہ، من ثلاثۃ اشیاء، فرماتے ہیں ہر مسلمان کے لیے تمام حالات میں تین چیزیں لازم اور ضروری ہیں۔ فتوح الغیب کا المقالۃ الاولی ہے، پہلا مقالہ ہے، یہ پہلا درس ہے فتوح الغیب جو حضور غوث پاک کی کتاب ہے، اس کا پہلا درس ہے۔ فرماتے ہیں ہر مسلمان کو تمام حالات میں تین باتیں لازم ہیں، امر یمتثلہ ونہی یجتنبہ وقدر یرضی بہ۔ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اوامر پر عمل کرنا، اور جس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا، اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جانا، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جانا، تقدیر الہی پر راضی ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کرنے کو کہا وہ کرنا، اور جس سے منع کیا اس سے باز رہنا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ولی کی کرامت، کرامت الولی استقامت فعلہ علی قانون قول النبی۔ فرماتے ہیں ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا فعل نبی کے قول کے قانون پر کھرا اترتا ہو۔ ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا ہر فعل نبی کے فرمان کے مطابق ہو، اس کا ہر کام نبی کے فرمان کے مطابق ہو۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ اس لیے زمانے میں پھرنے والے جتنے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوسرا جال لے کر کے پھر رہے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہوش کے ناخن لیں ہم۔ اور مرید آخرت کی چار منزلیں ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، چار منزلیں ہیں۔ پہلی منزل شریعت، اس سے اوپر طریقت، اس سے اوپر حقیقت، اس سے اوپر معرفت۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، جھوٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، میں اس کو عام کرتا ہوں، گناہ نہ کرنا شریعت، گناہ اس سے زیادہ آسان نہیں سمجھا سکتا کوئی آپ کو، گناہ نہ کرنا شریعت، کوشش کر کے گناہ کا خیال دل میں نہ آنے دینا طریقت۔ اور اس منزل پر پہنچ جاؤ کہ کوشش بھی نہ کرنا پڑے، گناہ کا خیال ہی دل میں نہ آئے، تو پھر حقیقت۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ پھر غیر اللہ کا خیال بھی نہ آئے تو معرفت۔ گناہ نہ کرنا شریعت، کوشش کرنا کہ گناہ تو کر ہی نہیں رہے لیکن کوشش کر رہا ہے کہ خیال بھی نہ آئے۔ اس منزل پہ جب پہنچے گا کہ گناہ کا خیال بھی نہ آئے، گناہ کا خیال بھی نہ آئے، نیکی کرتے ہوئے، گناہ سے بچتے ہوئے، دل کو دل کی بیماریوں سے پاک رکھتے ہوئے گناہ کا خیال بھی نہ آئے، جب اس منزل پہ پہنچے گا تو پہنچے گا طریقت کی منزل پہ۔ اور اگر کوشش بھی نہ کرنا پڑے تو پھر وہ سیدھا پہنچے گا معرفت جو ہے وہ حقیقت کی منزل پہ، اور پھر اس سے اوپر غیر اللہ کا تصور بھی نہ ہو، یہ پھر جو ہے وہ معرفت کی منزل پر پہنچے گا۔ اب آپ طے کر لو کہ آپ کون سی منزل پر کھڑے ہو، اور وہ لوگ
جو حضور غوث پاک، خواجہ غریب نواز یا شیخ شہاب الدین سہروردی یا بہاؤالدین نقشبند یا کسی بھی ولی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میری بات سنو نوجوان خاص طور سے، جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے وہ یہ دیکھ لیں کہ وہ کون سی منزل پہ کھڑے ہیں۔ وہ تو ابھی پہلی منزل پہ، پہلی سیڑھی پہ بھی صحیح سے کھڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو گناہوں سے بھی نہیں بچتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ رشوت وہ کھاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ سود اور بیعت وہ کھاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ دلالی وہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ غلط طریقے سے وہ زندگی گزارتے ہیں، گناہوں میں وہ مبتلا رہتے ہیں، جھوٹ وہ بولتے ہیں، ان کی زندگی اپنی گناہوں سے بچی ہوئی نہیں۔ جس شخص کی زندگی گناہوں سے بچی ہوئی نہیں، اسے کیا اختیار ہے کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں کلام کرے یا لان تان کرے کہ جو گناہوں کا خیال بھی جن کے دل میں نہیں آتا، جن کے دل میں گناہوں کا خیال بھی۔ اور میری آخری بات، اور میری بات ختم، یہ میری ایک اور نصیحت ہے آخری، اور یہ سورہ احزاب کی آیات کی روشنی میں ہے۔ پارہ نمبر 21 کی آخری آیتیں اور پارہ نمبر 22 کی ابتدائی آیتیں۔ پارہ نمبر 21 کی آخری آیتیں نکال لینا اور پارہ نمبر 22 کی شروع کی آیتیں نکال لینا۔ انہی آیتوں کی روشنی میں میری یہ نصیحت ہے، اور اس نصیحت کو میری غور سے سننا۔ چونکہ دور بہت خراب ہو چکا ہے، ماحول بہت خراب ہو چکا ہے، جنگل میں بھیڑیے دیوانوں کی طرح گردش کرتے پھر رہے تھے، اور بہت بھوکے تھے، بہت پیاسے تھے۔ بھیڑیوں کو شکار نہیں ملتا، بہت دن ہو چکے تھے اور وہ شکار سے پریشان ہو چکے تھے، اور چونکہ بھیڑیے کا سب سے آسان شکار بکری ہوا کرتی ہے، کیونکہ بکری سے زیادہ بھولا کوئی نہیں ہوتا ہے، سب سے آسان شکار بھیڑیے کا بکری ہوتی ہے، بکری سے زیادہ بھولا کوئی نہیں ہوتا۔ تو جو آسان شکار تھا بھیڑیوں کو نہیں مل رہا تھا، کیونکہ طاقتور شکار تو شیر کھا لیتا ہے، تو بھیڑیے کو تو بہت ملائم والا شکار چاہیے ہوتا ہے، اور سب سے آسان شکار بکری ہوتی ہے۔ بھیڑیوں نے تلاش کیا لیکن بکریاں ہاتھ نہیں آئیں، پورا جنگل گھومے لیکن ہاتھ نہیں آئیں، بہت گردش کی، بہت گھومے گھومے پھرے دیوانوں کی طرح، مگر انہیں شکار ہاتھ نہیں آتا تھا۔ ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ایک محفوظ مکان ہے، اور اس محفوظ مکان میں چند بکریاں بند ہیں۔ انہوں نے کئی دن وہاں چکر لگائے اور کئی دن اس کے آس پاس گھومتے رہے، مگر انہوں نے دیکھا کہ نہیں، بکریاں بہت محفوظ طریقے سے محفوظ مکان میں ہیں، اور ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھیڑیوں نے سوچا کہ اسی وجہ سے شکار مشکل ہو گیا ہمارا، کیونکہ بکریاں محفوظ ہیں، اور محفوظ جگہ میں ہیں، محفوظ مکان میں ہیں، اور بہت حفاظت سے ہیں، ہمارا شکار اس لیے مشکل ہو گیا ہے۔ بھیڑیوں نے میٹنگ کی، ان کا پارلیمنٹ بیٹھا، انہوں نے پارلیمنٹ میں طے کیا، بھیڑیوں نے، کہ بکریوں کے محفوظ مکان کے سامنے جا کر کے دھرنا کیا جائے کہ بکریوں کو آزادی دو، 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 بکریوں کو آزادی دو۔ دھرنا چلتا رہا، کئی دن تک دھرنا چلتا رہا۔ بھولی بکریوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھیڑیا بکری کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ بھولی بکریوں نے بھی اندر سے احتجاج شروع کر دیا کہ آزادی دو، ہمیں 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 آزادی دو۔ کچھ مالک پریشان ہو گئے، روز کی چینچے پے، روز کی چینچے پے۔ انہوں نے کہا کہ چھوڑو، آزاد کرو، کیا چکر میں پڑ رہے ہو، کب تک جھیلتے رہو گے، کب تک برداشت کرتے رہو گے، یہ تو روز کی ہے، آزاد کر دو۔ محفوظ مکان سے بکریاں جھنڈ کی شکل میں نکلی، جھنڈ کی شکل میں بھیڑیا حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ مشکات کی حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب تک بکریاں جھنڈ کی شکل میں رہیں، بھیڑیا کامیاب نہیں ہو سکا۔ بھیڑیوں نے کہا کہ اب بکریوں کا ہاسٹل قائم کرو اور وہاں لے کر کے آؤ بکریوں، ہر ایک کا روم الگ رکھو اور ان کا ریوڑ بکھیر دو، ان کا جھنڈ بکھیر دو، پھر آسانی سے ان کا شکار ہو سکتا ہے۔ الغرض، مالک پریشان ہوا، بکریوں کو آزاد کر دیا، بھیڑیے کامیاب ہو گئے اور انہیں اپنا چارہ بنا دیا۔ بکریوں کو بھیڑیوں کا شکار نہ ہونے دو، بکریوں کو بھیڑیوں کا شکار نہ بننے دو۔ میں بہت توجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بھیڑیوں کا شکار مت بننے دو، بھیڑیوں کا لقمہ مت بننے دو بکریوں کو۔ وہ مکان میں تھی تبھی محفوظ تھیں۔
قرآن فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اپنے گھر میں ٹکی رہو، ٹھہری رہو. اپنے گھر میں ٹکی رہو، ٹھہری رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور جاہلیت کی طرح سج دھج کر گھروں سے باہر نہ نکلو. جاہلیت کسی سج دھج، اپنی زیب و زینت، اپنی خوشبوئیں اور اپنا سنگار بکھیرتے ہوئے راہوں میں نہ نکلو، ہوٹلوں میں نہ نکلو، گھروں سے باہر نہ نکلو، جاہلیت کے زمانے کی طرح نہ نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. گھر میں ٹکی رہو. تو بکریاں کہتی ہیں گھر میں ٹکی ٹکی کریں گے کیا؟ دن بھر کیا کریں گے؟ بور ہو جائیں گے. موبائل بھی کب تک چلائیں گے؟ بور ہو جائیں گے. کہیں جاب کر لیتے ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ میں چلے جاتے ہیں، کسی کوچنگ سینٹر میں چلے جاتے ہیں، کسی بینک میں چلے جاتے ہیں. آمدنی کا بھی ذریعہ ہوگا. بچوں کی پڑھائی بہت مہنگی ہو گئی ہے، فیس بہت ہے، دونوں مل کر کے کمائیں گے تو بہت آسان رہے گا. قرآن کہتا ہے ٹکی رہو گھر میں، اور یہ سج دج نہ دکھاتی پھرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھر میں ٹکی رہو، نمازیں پڑھتی رہو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتی رہو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی رہو. میں امت مسلمہ کی عورتوں کی بات کر رہا ہوں. حضور کی نبی کی بیویوں کے حوالے سے، حضور کی نبی کی بیویوں کے حوالے سے اللہ نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے مسلمانوں کی عورتوں کے لیے. اور اس سے پہلے ارشاد فرمایا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، لا تخضعن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نرم لہجے میں گفتگو نہ کرو. گھر سے باہر بھی نکلنا پڑ رہا ہے نا، دروازے کے باہر دیکھنا بھی پڑ رہا ہے نا. گھر پہ شوہر نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی آ گیا دروازہ کھٹکھٹایا تو جواب دینا ہی پڑے گا. اگر مجبوری ہے تو فون آ گیا کسی کا، اٹھانا ہی پڑے گا. کال آ گئی کسی کی، اٹھانا ہی پڑے گی، ریسیو کرنا ہی پڑے گی. تو قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن نرم لہجے میں بات نہ کرنا، اٹھلا کر بات نہ کرنا، اترا کر بات نہ کرنا، لچک دار آواز میں بات نہ کرنا، مٹھاس میں بات مت کرنا. اپنے لہجے کو کڑک رکھنا، اپنے لہجے کو کڑک رکھنا اور بھلی بات کہنا. بس جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ آج جس شخص کا فون آیا ہے دن کے 12 بجے، وہ شخص بہت اچھے سے جانتا ہے کہ دن کے 12 بجے آپ گھر پہ موجود نہیں رہتے ہیں. اس نے آج فون کیا ہے. اگر وہ دل کا روگی ہے، دل کا بیمار ہے، اور آج نرم لہجہ ملا تو کل ضرور اسی وقت وہ فون کرے گا، اور بہانہ وہی ہوگا جو کل کیا تھا. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ بھیڑیے کی شکار ہو جائے گی بکری. اس لیے اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے، اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھیں. اور یہ جو رشتوں کے بعد جو رات کو 4 بجے تک 5 بجے تک جو ویڈیو کال کر کے باتیں کر رہے ہیں، اس ڈرامے بازی کو بند کر دیں. اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے اور ہمیں سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا، اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا. سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت دوستی، دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، دوستی کا فریب جو تمہیں دے رہے ہیں، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. خوابگاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو؟ خوابگاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو؟ دھوپ اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے، دھوپ اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. ٹکراؤ، تصادم ٹکراؤ. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ.
تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈھل جاؤ گے، تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈھل جاؤ گے۔ صبح صادق مجھے مطلوب ہے کس سے مانگوں، تم تو بھولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے، تم تو بھولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و طفیل ایمان پر ثابت رکھے اور دین اسلام پر قائم رکھے، اور اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں جو آندھیاں، جو طوفان گمراہیت کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔ میں ایک بات بالکل کھل کے بول رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ، بالکل ایک دم کھل کے بول رہا ہوں اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں، سیاست ہمارا میدان نہیں ہے، نہ ہم سیاسی ہیں، مگر اتنا کان کھول کے سن لو کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، کسی کے پاس بھی جاؤ، مذہب مت بدلنا، خدا کی قسم اپنا، بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں میں، بالکل ایک دم۔ کس پارٹی میں جا رہے ہو وہ تو آپ جانو، آپ کا کام جانے ہے، لیکن تلک دھاری مت بن جانا، میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کھل کے بول رہا ہوں، یہ بالکل اللہ اعلان ہے۔ دیے مت جلانا شروع کر دینا، میں بتا رہا ہوں، بالکل ایک دم کان کھول کے سنو، اور سب کو یہ پیغام پہنچا دو، جتنے بھی سیاست کر رہے ہیں سب کو یہ پیغام پہنچا دو کہ خدا کی قسم مذہب اگر بدلو گے یا مذہب سے کھلواڑ کرو گے تو چھوڑیں گے نہیں۔ بالکل ایک دم ڈنکے کی چوٹ پہ ہم یہ بات بول رہے ہیں کہ اگر کسی بھی مسلمان کو کسی بھی پارٹی میں ہو، اگر ہم نے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے دیکھا تو ہم اس کے خلاف آواز حق بلند کریں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، خدا کی قسم ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں ہم۔ یہ ہمارا پیغام جو چاہے ریکارڈ کرے، ویڈیو ریکارڈ کرے، آڈیو ریکارڈ کرے، لکھے، ڈنکے کی چوٹ پہ آج بھی بولا ہے، کل بھی بولیں گے اور بولتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ بہت سارے ہم نے کم بختوں کو دیکھا ہے کہ تلک لگا رہے ہیں، چوٹی چھوڑ رہے ہیں، اسلام، مسلمان، قرآن، رسول، نبی سب کے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ اپنی زبانوں کو لگام دیں، اتنا زیادہ نہ گرے کہ پھر اٹھنے کا موقع نہ ملے کبھی۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری طور پر سمجھ لینا، کیونکہ یہ بہت تیزی کی آندھی چل رہی ہے۔ موالات الگ ہے، معاملات الگ ہیں، موالات الگ ہے، معاملات الگ ہیں۔ موالات یعنی کسی کے مذہبی رسوم میں شرکت، خدا کی قسم اس کی کوئی اجازت نہیں۔ معاملات برادران وطن کے ساتھ آپ معاملات کر سکتے ہیں، اس کی اجازت دیجیے۔ سیاست کریں آپ، کاروبار کریں آپ، رہیں آپ، سارے معاملات ہیں، موالات ہرگز نہیں، مذہبی رسوم میں شرکت ہرگز نہیں۔ یہ جو سیاسی پارٹیوں میں داخل ہو کے مذہبی رسوم میں شرکتیں کر رہے ہیں، ٹکلا کرا رہے ہیں، تلک لگا رہے ہیں، چوٹیاں چھوڑ رہے ہیں، دیے جلا رہے ہیں، مالائیں چڑھا رہے ہیں، خدا کی قسم وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں اور بالکل کھل کے کہہ رہے ہیں، اور جس کا دل چاہے ہم سے بات کر لے بیٹھ کر، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں بس، موالات الگ چیز ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ نہ ہم انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے اسلامی رسم و رواج میں شرکت کریں، ہم کسی کو مجبور نہیں کر رہے ہیں، نہ وہ ہمیں مجبور کر سکتے ہیں اور نہ کر رہے ہیں، یہ تو خود ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، خود ذلیل ہوتے پھر رہی ہے، کوئی ان کو مجبور نہیں کر رہا ہے کہ تم یہ کرو تم یہ کرو، یہ تو خود ہی اپنے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، یہ تو اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، یہ تو خود اپنے ہاتھوں ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے نوجوان خاص طور سے میری بات کھل کر کے سنیں، بہت ہی توجہ کے ساتھ سیاست کرو، سیاست برائے دین کرو، دین کو برائے سیاست استعمال نہ کرو۔ دین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے سیاست کے لیے، سیاست کرو، سیاست کرنے کو کوئی منع نہیں کر رہے، لیکن دین کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرو۔ مسجد میں اذان ہے، مسجد کا لاؤڈ اسپیکر
الیکشن جیتنے کے لیے استعمال مت کرو، نہ جا کر کے جھوٹے سچے قصے اور کہانیاں بیان کرو کہ ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ تمہارے اگر دم ہے، تمہارے ابا میں دم ہے، تو اپنے بلبوتے پہ سیاست کرو، جھوٹ کی بنیاد پر سیاست کیوں کر رہے ہو؟ یہ مسلمانوں کے لیے میرا پیغام ہے۔ یہ جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کی خدمت کرتے ہیں، دین اسلام کے خادم ہیں۔ ہم سیاست بھی کرتے نہیں، لیکن دین کو بھی سیاست کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتے۔ تجارت جو لوگ کرتے ہیں ان سے بھی ہم کہیں گے کہ وہ دین کو تجارت کے لیے استعمال نہ کریں، تجارت کو دین کے لیے استعمال کریں۔ الحق یعلو ولا یعلا، حق سر چڑھ کے بولتا ہے، اسلام غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اتحاد سے رہو، متحد رہو، متفق رہو، اور مل جل کر کے رہو، اور اپنے شہر، اپنے صوبے اور اپنے بستی میں، اپنے محلوں میں سب جگہ امن و امان، شانتی کو برقرار رکھو، سکون کو برقرار رکھو۔ ہرگز کسی جگہ قانون ہاتھ میں نہ لو، اور اسلام کو بھی کہیں کسی بھی جگہ اپنے ذریعے سے کسی ذلت کا سامان نہ بنے، کبھی بھی اپنے ذریعے ذلت کا سامان نہ بننے دو، نہ اپنے آپ کو کبھی ذلت کا سامان نہ بننے دو، نہ اسلام کے لیے، نہ مسلمانوں کے لیے، نہ اپنے ملک کے لیے، نہ اپنے شہر کے لیے، نہ اپنے گھر کے لیے، نہ اپنے خاندان کے لیے۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔